السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ دو دوست مومن تھے اور دو دوست کافر تھے۔ ان مومن دو دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، تو اسے اپنا وہ مومن دوست یاد آیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرا فلاں دوست مجھے آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت کی تاکید کیا کرتا تھا، بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، اور یہ یاد دلاتا رہتا تھا کہ مجھے ایک دن آپ کے پاس حاضر ہونا ہے، لہٰذا یا اللہ اس کو میرے بعد گمراہ نہ کیجیے گا، تاکہ وہ بھی جنت کی وہ مناظر دیکھ سکے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں، اور آپ جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں اسی طرح اس سے بھی راضی ہو جائیں۔ جب اس بندہ نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اس دعا کے جواب میں اسے کہا گیا کہ جاؤ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے تمہارے اس دوست کے لیے کیا اجر و ثواب رکھا ہے تو تم رو کم اور ہنسو زیادہ۔ اس کے بعد جب دوسرے دوست کی وفات ہو گئی، یعنی جو ایمان والا دوست تھا، اس کی جب وفات ہو گئی تو دونوں کی ارواح جو ہے وہ جمع ہو گئی۔ رب العالمین ان سے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہ بہترین بھائی، بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہے۔ اس کے برخلاف جب دو کافر دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوگا اور اسے بتایا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ بھی اپنے دوست کو یاد کرے گا۔ اس وقت وہ یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ، میرا فلاں دوست مجھے آپ کی اور آپ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا، برائی کی تاکید کرتا تھا، بھلائی اور اچھے کاموں سے روکتا تھا، اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں کبھی آپ کے حضور حاضر نہیں ہوں گا، لہٰذا یا اللہ اس کو میرے بعد ہدایت نہ دیجیے گا، تاکہ وہ بھی دوزخ کی وہ مناظر دیکھے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں، اور آپ جس طرح مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اسی طرح اس سے بھی ناراض ہوں۔ اس کے بعد دوسرے دوست کا بھی انتقال ہو جائے گا تو دونوں کی روحیں جمع کی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی برائی کرے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہے گا کہ یہ بدترین بھائی اور بدترین ساتھی اور بدترین دوست تھا۔ تو اس واقعے سے ابھی معلوم ہوا کہ انسان کو دوستی اور یاری اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے، ایمان کے لیے کرنی چاہیے، اور دنیاوی مفاد کی خاطر جو ہے دوستی اور بھائی چارے سے اجتناب کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور دیندار اور اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنی چاہیے، برے اور بد کردار انسانوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے اور اچھوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے اور بروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ تحشرون کما تموتون و تموتون کما تحیون۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قیامت کے دن قبروں سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری دوستی، ہمارا یارانہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی کے ساتھ بغض ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔